لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون اللهم صل على محمد وعلى محمد برادران عزیز اور بزرگان ملت، پروردگار عالم انسان کی غرض خلقت کو بیان کر رہا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ ہم نے جناتوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر صرف اس لیے کہ وہ ہماری عبادت کریں۔ پروردگار عالم نے تمام مخلوقات کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ ہماری عبادت کریں، اور عبادت کا مقصد یہ ہے کہ انسان عبادت کرے تاکہ اسے جنت میں داخلہ مل جائے۔ اور پروردگار عالم نے صاف لفظوں میں کہا ہے کہ جو جہنم سے آزاد ہو گیا وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، اور جنت میں داخل ہو گیا وہ انسان کامیاب ہو گیا۔ یعنی انسان کا جو مقصد ہے وہ صرف مقصد یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے۔ لیکن کامیابی کا جو معیار ہے وہ پیغمبر اسلام بیان کر رہے ہیں۔ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں، فرماتے ہیں کہ یا علی انت و شیعتک ہم الفائزون، کہ اے علی آپ اور آپ کے شیعہ کامیاب ہیں۔ یعنی کامیابی کا معیار پیغمبر اسلام نے بیان کیا کہ اے علی جو آپ کا چاہنے والا ہوگا، جو آپ کی ولایت کا اقرار کرتا ہوگا، جو آپ سے محبت کرتا ہوگا، وہی دنیا میں بھی کامیاب ہوگا، وہی آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ جو علی کا چاہنے والا ہوگا وہی اس دنیا میں بھی کامیاب ہے، وہی اس آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ اب میں اپنی کتابوں سے دلیل نہیں دے رہا ہوں، بلکہ علامہ جلال الدین سیوطی نے لکھا ہے اپنی کتاب در منصور میں۔ وہ لکھتے ہیں کہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے کہ اصحاب الجنت و اصحاب النار لا یستوی اصحاب الجنت و اصحاب النار، کہ اصحاب جنت اور اصحاب جہنم دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ، اور جو اصحاب جنت ہوں گے، جو جنت کے لوگ ہوں گے، وہی کامیاب ہوں گے۔ یہ عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے۔ مسجد نبوی میں پیغمبر اسلام تشریف فرما ہے، اور آنے کے بعد عبداللہ سوال کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یہ جو قرآن مجید نے کہا ہے کہ اصحاب الجنت و اصحاب النار، یہ اصحاب جنت اور اصحاب نار دونوں برابر نہیں ہو سکتے، یہ بات تو ہمیں سمجھ میں آتی ہے، مگر اصحاب الجنت ہم الفائزون، یہ کون لوگ ہیں کہ جو کامیاب ہوں گے؟ یہ کون لوگ ہیں کہ جو کامیاب ہوں گے؟ ان کا یہ جملہ ہے، اہل سنت کا جملہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے اپنی شہادت والی انگلی کو سامنے کیا اس طرف جدھر مولائے کائنات بیٹھے تھے،
اور اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ ھذا علی و شیعتہ ہم الفائزون، کہ جو اصحاب جنت ہیں، کہ جو کامیاب ہیں، وہ کون لوگ ہیں؟ تم حیران و پریشان نہ ہو، بلکہ وہ علی ہے اور علی کے شیعہ ہیں۔ نعرہ حیدری، نعرہ سلوہ، بلکہ جو علی ہے اور علی کے شیعہ ہیں وہی کامیاب ہے۔ اچھا، اس کے بیان کرنے کی ضرورت کیوں ہوئی؟ تاریخ نے بہت بڑا الزام لگایا کہ جو شیعہ مذہب ہے بھائی وہ تو عبداللہ ابن سبا سے پیدا ہوا، نہ تو یہ پیغمبر اسلام کے زمانے میں تھا اور نہ ہی بعد میں تھا، تو پھر یہ مذہب آیا کہاں سے؟ وہ لوگ یہ لکھتے ہیں کہ یہ جو آیا ہے وہ عبداللہ ابن سبا لے کر کے آیا ہے، وہ جو عبداللہ ابن سبا لے کر کے آیا ہے۔ مگر میرے عزیزوں، آپ یاد رکھیں کہ یہ جو ہے یہ تاریخ کا فسانہ ہے، تاریخ کے لوگوں نے اسے گڑھا ہے کہ اس نے شیعہ مذہب کو ایجاد کیا۔ بھائی آپ ہماری ہی روایت کو دیکھ لیجئے کہ بھائی پیغمبر اسلام نے مسجد نبوی میں کیا فرمایا کہ اے علی تم اور تمہارے شیعہ کامیاب ہیں۔ بھائی جب پیغمبر اسلام کے زمانے میں یہ مذہب تھا نہیں تو پھر پیغمبر اسلام نے کہا کیوں؟ جب پیغمبر اسلام کے زمانے میں تھا نہیں تو پیغمبر اسلام نے کہا کیوں؟ اچھا، یہ جو مذہب ہے وہ اس کی بنیاد یہی نہیں ہے، بلکہ یہ مذہب بہت پرانا ہے، کوئی انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ اتنا پرانا ہے کہ جب کوئی نہیں تھا اس کائنات میں، صرف اور صرف آل محمد تھے۔ بھائی کائنات میں کوئی نہیں تھا، آپ اس وقت کو یاد کریں کہ جب کائنات میں کوئی نہیں تھا، صرف اور صرف آل محمد تھے، اور آل محمد کے بعد پروردگار عالم نے جو خلق کیا ہے وہ ملائکہ کو خلق کیا ہے، تو ملائکہ نے انہیں دیکھ کر کے تسبیح و تحلیل پروردگار کرنا شروع کیا۔ تو کون ہے علی کا چاہنے والا، علی کا شیعہ جو علی سے محبت کرتا ہے؟ اچھا، اگر دیکھنا ہے کہ علی کا سب سے بڑا شیعہ کون ہے، علی کا چاہنے والا کون ہے، تو پھر جاؤ، پروردگار عالم بھی علی کا چاہنے والا ہے، خود پیغمبر اسلام بھی علی کے چاہنے والے ہیں۔ تو بھائی ہمارے اوپر یہ الزام نہ لگاؤ سب سے بڑے تو یہ شیعہ ہیں۔ بھائی اگر پیغمبر اسلام ہے تو ان کے جو چچا ابو طالب ہیں، دنیا اس پر اس الزام لگاتی ہے کہ بھائی کلمہ نہیں پڑھا۔ اچھا دیکھیے، جناب ابو طالب کی جو شخصیت ہے، تاریخ نے بہت ظلم کیا ہے جناب ابو طالب کی ذات کے اوپر۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو جناب ابو طالب نے خدمت دین انجام دیا ہے اور اس کے عوض میں جو انہیں مقام اور درجہ ملنا چاہیے تھا وہ مقام اور درجہ ابو طالب کو نہیں ملا، اس لیے کہ ابو طالب اس شخصیت کا نام ہے کہ جو محافظ دین بھی ہے، محافظ توحید بھی ہے، محافظ اسلام بھی ہے، محافظ ولایت بھی ہے، یعنی محافظ محمد بھی ہے۔ سب کچھ کی حفاظت جناب ابو طالب نے کی ہے، تو لہٰذا جو مقام ملنا چاہیے تھا ابو طالب کو وہ مقام تاریخ نے نہیں دیا۔ کیوں؟ تاریخ تو لکھی گئی ہے، جیسا زمانہ آیا ہے پیسہ دے کر کے تاریخ لکھوایا گیا، لہٰذا جو بادشاہ آتے رہے انہوں نے اپنے اعتبار سے تاریخ کو لکھوانا شروع کیا، تو لہٰذا انہوں نے یہ لکھ دیا کہ بھائی ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، ایمان نہیں لائے تھے۔ بھائی سب سے بڑی دلیل یہ ہے، توجہ کیجئے گا یہاں سے، سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ جب پروردگار عالم کسی بندے سے کوئی بڑا کام لینا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اسے معرفت عطا کرتا ہے اور ایمان کی بلندی عطا کرتا ہے۔ جب پروردگار عالم کسی سے کوئی بڑا کام لینا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اسے معرفت عطا کرتا ہے اور اسے ایمان کی بلندی عطا کرتا ہے، چونکہ ایمان کے بھی درجات ہوتے ہیں۔ آپ جناب زینب کے بارے میں سوچئے کہ جناب زینب کا کربلا میں کیا رول تھا۔ جناب زینب کا کربلا کے اندر کیا رول تھا کہ جس کے لیے سید سجاد نے کہا کہ انت عالمۃ غیر معلمہ،
کہ اے پھوپھی آپ تو عالمہ غیر معلمہ ہیں، ایسی عالمہ ہے کہ جس کو کسی نے پڑھایا نہیں ہے۔ یہ جناب زینب کا وہ رول ہے کربلا میں، یعنی آپ جناب زینب کی معرفت کو ملاحظہ کریں کہ جناب زینب کس معرفت کے درجے کے اوپر بلند تھی۔ کیوں؟ جناب زینب کے حوالے پروردگار عالم نے کربلا کے بعد جو جہاد تھا وہ جناب زینب کے حوالے کیا تھا، جناب زینب کے حوالے کیا تھا۔ کربلا کے بعد جو جہاد ہے کہ کوفہ و شام کے راہوں کو فتح کرنا ہے، وہ جناب زینب کے حوالے کیا۔ امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے، اس کے بعد سید سجاد امام ہے، لہٰذا امامت کو ملانے کے لیے کوئی ایسا چاہیے تھا کہ جو سید سجاد کی حفاظت کرتا، کوئی ایسی ذات چاہیے تھی کہ جو سید سجاد کی حفاظت کرتی، سید سجاد کو زندہ رکھتی، تاکہ امام حسین علیہ السلام کے بعد سید سجاد کی امامت متصل ہو جاتی۔ تو اس اتنے بڑے کام کے لیے پروردگار عالم نے جناب زینب کا انتخاب کیا۔ تو جناب زینب کی معرفت کا اندازہ ہوا، جناب زینب کے ایمان کے دو درجات تھے، اس کا اندازہ آپ نے کر لیا۔ اب پروردگار عالم جناب ابو طالب سے حفاظت محمد کا اتنا عظیم کام لے رہا ہے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد والے محمد۔ حفاظت محمد کرنا ہے، محمد کی ذات کو بچانا ہے، تو اس کے لیے پروردگار عالم نے جناب ابو طالب کو مقرر کیا۔ اب جناب ابو طالب کے عرفان کے درجے کو کوئی بتا سکتا ہے، جناب ابو طالب کے ایمان کے درجات کو کوئی بتا سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حفاظت محمد کرنا ہے۔ اور دیکھیے کس طریقے سے محمد کی حفاظت کی ہے۔ بھائی شیب ابی طالب میں رہے، کتنی سختیاں برداشت کی، یعنی اپنے بھتیجے کے بستر پہ کبھی اپنے بیٹے علی کو سلایا، کبھی اپنے بیٹے جعفر کو سلایا، کبھی عقیل کو سلایا، یعنی صرف اس لیے کہ میرے بیٹے قربان ہو جائے مگر بھتیجا بچ جائے، صرف اسی لیے تو کہ میرا بھتیجا بچ جائے، بھلے ہی میرے بیٹے قربان ہو جائے۔ تو اب جملہ سنیے کہ وہ اور ہے کہ جنہوں نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہوئے، ابو طالب اس ذات کا نام ہے کہ جو حفاظت محمد کر کے صاحب ایمان تھے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد والے محمد۔ وہ اور لوگ ہیں کہ جو کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہوئے ہیں، صاحب کلمہ کی حفاظت کر کے یہ صاحب ایمان ہے۔ لہٰذا کتنی سختیاں شیب ابی طالب میں صحیح ہیں، ابو طالب نے، پیغمبر اسلام نے۔ اچھا یہ سختیاں ختم کیسے ہوئی؟ سختیاں ختم کیسے ہوئی؟ سختیاں اس طریقے سے ختم ہوئی کہ جب کچھ برس گزر چکے تو پروردگار عالم نے وحی کی اپنے حبیب محمد کے اوپر کہ اے محمد دیکھو جو کافروں نے صندوق کے اندر جو معاہدہ لکھ کر کے رکھا ہے کہ اللہ نہیں ہے، آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں، اس کو دیمک نے کھا لیا ہے۔ جو کافروں نے صندوق کے اندر پیک کر کے رکھا ہوا ہے اس کو دیمک نے کھا لیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ان کافروں کو پتہ تو ہے نہیں کہ اس کے اندر دیمک جو ہے، جو معاہدے کا کاغذ ہے، اسے دیمک کھا رہی ہے۔ لہٰذا آپ یہ کام کریں کہ آپ جائیں اور جا کر کے انہیں بتائیں کہ میں ہی اللہ کا نبی ہوں جو عالم الغیب ہوں۔ بھائی تم نہیں جانتے کہ صندوق کے اندر ہو کیا رہا ہے، یہ مجھے پتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں۔ تو کہا کہ جائیے آپ پہنچا دیجئے، مگر ڈر اس بات کا تھا کہ اگر پیغمبر اسلام جاتے
تو کفار مکہ تو خود ہی بھوکے تھے جان کے، قتل کر دیے جاتے۔ لہٰذا اب کیا کریں؟ اب اپنے چچا ابی طالب سے کہا کہ اے چچا آپ جائیے۔ اب آپ کو کئی دوسرا منظر یاد آیا کہ جب سورہ براءت نازل ہوا، پیغمبر اسلام نے ایک صحابی کو بلایا، کہا جاؤ اور جا کر کے تلاوت کرو، جاؤ کفار مکہ کے سامنے تلاوت کرو۔ لیکن جب آدھے رستے پہنچے ہیں تو اللہ نے کہا کہ نہیں، انہیں واپس بلا لو۔ انہیں واپس بلایا، پھر دوسرے کو بھیجا، کہا تم جا کے تلاوت کرو۔ اب وہ گئے ہیں، آدھے راستے میں پہنچے ہیں، پیغمبر نے بلا لیا، چونکہ وحی نازل ہوئی تھی، اور کیا کہا تھا کہ اے میرے حبیب، یا تو آپ خود جائیے یا تو اسے بھیجیے جو آپ کے جیسا ہو۔ آپ خود جائیے تلاوت کرنے یا تو اسے بھیجیے جو آپ کے جیسا ہو۔ تو یہاں مولائے کائنات سورہ براءت کو لے کر کے چلے ہیں اور جا کر کے حرم کے اندر خانہ کعبہ کے قریب جا کر کے مولائے کائنات نے تلاوت کی ہے۔ لیکن یاد رکھیے دوستوں کہ یہاں کے اوپر جب مولائے کائنات گئے ہیں تو بہت سارے ایسے لوگ تھے کہ جو مسلمان ہو چکے تھے، لیکن جب ابو طالب گئے ہیں تو وہاں زیادہ مسلمان نہیں تھے۔ جب ابو طالب لے کر کے چلے ہیں اور جانے کے بعد ان کو بتایا ہے کہ دیکھو جو تم نے صندوق کے اندر رکھا ہوا ہے اسے دیمک کھا رہی ہے، لہٰذا میں جو آیا ہوں اپنے بھتیجے محمد کی طرف سے، وہ عالم الغیب ہے، اللہ کی طرف سے بنایا ہوا نبی ہے، لہٰذا تم تو نہیں جانتے کہ صندوق میں کیا ہو رہا ہے، میرا بھتیجا محمد جانتا ہے، لہٰذا تم اس کی بات کو مان لو اور دین اسلام کی طرف آ جاؤ۔ اب تاریخ نے یہاں لکھا ہے، اب آپ جملہ سنیے کہ تاریخ اعتراض کرتی ہے کہ ابو طالب ایمان لائے تھے یا نہیں لائے تھے۔ جیسے ہی ابو طالب نے بیان کیا ہے، ایک مرتبہ کفار مکہ نے کہا کہ نہیں آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، ہم نے کھول کر کے دیکھا ہے صندوق میں، اسے دیمک کھا رہی ہے، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، آپ کا بھتیجا سچا نبی ہے، اس کا خدا وحدہ لا شریک ہے۔ ارے جیسے ہی لوگوں نے یہ سنا، کفار مشرکین مکہ ایمان لے کر کے آئے۔ اما تم ابو طالب کے کلمہ پڑھنے اور ایمان کے بارے میں گفتگو کرتے ہو؟ ابو طالب تو اس ذات کا نام ہے کہ جب تبلیغ کرنے کے لیے جائے تو اس کی تبلیغ کا یہ اثر ہو کہ لوگ کلمہ پڑھ لے، تو خود جناب ابو طالب کا کیا عالم ہو۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد۔ بھائی جناب ابو طالب کی تبلیغ کا یہ اثر ہے کہ جناب ابو طالب جب گئے ہیں اور تلاوت کیے جا کر کے بتایا ہے تو لوگ ایمان لے کر کے آئے ہیں پیغمبر اسلام کے بعد۔ پھر اس کے بعد یہ شیب ابی طالب کی سختیاں ہیں وہ ختم ہو گئی۔ جناب ابو طالب کے عرفان کے بارے میں واقعاً گفتگو ہونا چاہیے، بلکہ ایمان کے بارے میں نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جناب ابو طالب کی ذات کو ہم اور آپ کیا پہچانیں؟ دنیا بھلے ہی کچھ بھی کہے، مگر جناب ابو طالب کی معرفت کون حاصل کرے؟ جناب ابو طالب جس طریقے کے ان کے آباء و اجداد مجیب الدعوات تھے، اسی طریقے سے جناب ابو طالب بھی مجیب الدعوات تھے۔ یعنی جیسا کہ عبد المطلب اور اس سے پہلے خانہ کعبہ کے جو متولی ہوتے تھے وہ انہی کے آباء و اجداد تھے، لہٰذا جناب ابو طالب بھی خانہ کعبہ کے متولی رہے ہیں۔ جس طریقے سے جناب عبد المطلب کے زمانے میں قحط آتا تھا تو لوگ جناب عبد المطلب کے پاس آتے تھے کہ آپ دعا کر دیجئے کہ قحط چلا جائے، جناب عبد المطلب دعا کرتے اور قحط دور ہو جاتا۔ یہی ہوا جناب ابو طالب کے دور میں بھی، بہت زیادہ قحط پڑا، لوگ بھوکوں مر رہے تھے۔ سارے کے سارے لوگ آئے جناب ابو طالب کے پاس کہ اے ابو طالب، اگر آپ وارث خانہ کعبہ ہیں تو جس طریقے سے آپ کے آباء و اجداد دعا کرتے تھے تو قحط دور ہو جاتا تھا، آپ بھی دعا کر دیجئے۔ جناب ابو طالب نے کہا کہ ٹھیک ہے، کل صبح نماز کے بعد آ جانا۔ جب دوسرا دن آیا ہے، جناب ابو طالب اس شان کے ساتھ گھر سے نکلے ہیں کہ داہنے ہاتھ کی انگلی بھتیجے محمد نے پکڑی ہوئی ہے
پیچھے سارے کے سارے وہ مسلمان ہیں، اس عالم میں چلے ہیں اور خانہ کعبہ کے قریب آئے ہیں۔ اب جو خانہ کعبہ کے قریب آئے ہیں تو جناب ابو طالب نے خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے دعا نہیں کی، خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے دعا نہیں کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابو طالب جانتے تھے کہ خانہ کعبہ کے اندر بت رکھے ہیں، اس لیے اس کی طرف رخ کر کے دعا نہیں کی، بلکہ اپنی پشت کو خانہ کعبہ کی دیوار سے مس کیا ہے، خانہ کعبہ کی دیوار سے لگایا ہے، اور اس کے بعد اپنے ایک ہاتھ کی انگلی کو بھتیجے محمد کو پکڑایا ہے اور ایک ہاتھ کو آسمان کی طرف بلند کیا ہے اور کہتا ہے کہ پروردگارا تجھے میرے بھتیجے محمد کا واسطہ ہے کہ جو ان کے اوپر مصیبت پڑی ہے، جو ان کے اوپر قحط پڑا ہے، اسے دور کر دے۔ تاریخ نے یہ لکھا ہے کہ ابھی جناب ابو طالب کی دعا ختم نہیں ہوئی تھی کہ اتنے میں دھوپ تو تھی ہی مگر گھٹا ٹوپ بادل آ گئے اور بارش ہونا شروع ہوئی۔ توجہ کرے، ابھی بالکل اجالا تھا، دھوپ نکلی ہوئی تھی، لیکن ادھر دعا ختم نہیں ہوئی، ادھر گھٹا ٹوپ بادل آیا اور بارش ہونا شروع ہو گئی۔ اب میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بارش نہیں ہو رہی تھی بلکہ آسمان سے بارش کا ہر قطرہ جناب ابو طالب کا کلمہ پڑھ رہا تھا۔ صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد۔ بارش کا ہر قطرہ جناب ابو طالب کے ایمان کی گواہی دے رہا تھا، اور جناب ابو طالب نے اپنے ایک ہاتھ کی انگلی کو بھتیجے محمد کو پکڑایا تھا اور یہ دعا کی تھی وسیلہ قرار دے کر کے کہ پروردگارا تجھے میرے بھتیجے محمد کا واسطہ ہے۔ دنیا کو یہ بتانا چاہ رہے تھے، کفار و مشرکین مکہ کو یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ دیکھو تمہاری دعا اس وقت تک قبول نہیں ہوگی جب تک کہ اپنی دعا کے اور خدا کے بیچ میں میرے بھتیجے محمد کا وسیلہ قرار نہ دو۔ صلوات پڑھو بر محمد والے محمد۔ جب تک میرے بھتیجے محمد کا وسیلہ قرار نہیں دو گے تب تک تمہاری دعائیں قبول ہونے والی نہیں ہیں۔ یہ ابو طالب ہیں جو اس عرفان کی منزل پر فائز ہیں۔ کون سمجھ سکتا ہے جناب ابو طالب کو کہ ایمان کے کس درجے کے اوپر فائز ہیں؟ یہ وہ جناب آج لوگ بات کرتے ہیں نا، میں انہی کی کتابوں سے یہ دلیل دوں کہ جناب ابو طالب نے 40 برس تک محمد کی کفالت کی ہے اور اپنے گھر میں پناہ دی ہے۔ انہی کی کتابوں میں ہے کہ جناب ابو ایوب انصاری یہ پیغمبر اسلام کے ایک صحابی ہیں، یعنی پہلے میزبان کہہ لیجئے جناب ابو طالب کے بعد ان کے گھر میں پیغمبر اسلام میزبان تھے، مہمان تھے۔ یہ میزبان تھا پیغمبر اسلام کا، اور 3 مہینے تک تقریباً 90 دن تک پیغمبر اسلام اس کے گھر میں رکے ہوئے تھے، اس کے یہاں مہمان تھے 3 مہینے تک۔ لیکن جیسے ہی 3 مہینہ پورا ہوا اور جناب محمد مصطفیٰ اس کے گھر سے نکلنے لگے تو ایک مرتبہ آواز دی کہ یا ابو ایوب انصاری ہاتے بقلب و دوات و کرتاس، کہ اے ابو ایوب انصاری دوات، قلم اور کاغذ لے آؤ۔ کیوں؟ اس لیے تاکہ میں تمہارے لیے جنت کا پروانہ لکھ دوں۔ تو کتنے دن رکے ہیں؟ 90 دن، 3 مہینے رکے ہیں، اور جب جانے لگے تو کیا کہا کہ اے ابو ایوب انصاری 3 مہینے میں تمہارے گھر میں رہا، لاؤ میں جا رہا ہوں،
تو تمہارے لیے جنت کا پروانہ لکھ دوں تاکہ تمہارے مرنے کے بعد تمہیں مصیبتوں کا سامنا نہ کرنا پڑے, ڈائریکٹ تمہارا داخلہ جنت میں ہو جائے. بھائی جناب ابو طالب کی فضیلت کو سمجھو. جس کے گھر پیغمبر 3 مہینہ رکے اس کے لیے تو جنت کا پروانہ لکھ دے, اور جس کے گھر میں 40 برس صلوات پڑھے بر محمد والے محمد. جس کے گھر 3 مہینے اگر رکے تو وہاں تو جنت کا پروانہ دے دیا, اور جس کے گھر 40 برس رکے, جس نے کفالت کی, اسی کے بارے میں یہ کہہ رہے ہو کہ علی کا باپ جنت میں نہیں جائے گا معاذ اللہ. اگر علی کا باپ نہیں گیا تو دنیا میں کسی کا باپ نہیں جائے گا. کیوں؟ قسیم النار والجنہ کا باپ تو یہی ہے کہ جسے جنت اور جہنم کو تقسیم کرنا ہے. اگر اس کا باپ نہیں گیا تو اور کون جائے گا؟ لہٰذا یہ جناب ابو طالب کی ذات ہے کہ جس نے محمد کی کفالت کی 40 برس تک. اور کیا دنیا پہچانے کہ اپنے بھتیجے محمد کے لیے. واقعاً آپ دیکھیں جناب ابو طالب کے کم از کم ایک پورا دیوان ہے, 300 اشعار جس میں کہیں جناب ابو طالب نے اپنے بھتیجے کی شان میں. یہ جناب ابو طالب کی شان ہے. جناب ابو طالب نے پہلے ہی کہا تھا کہ انا وجدنا محمدن نبیا کموسا, کہ میرا بھتیجا محمد کس کے جیسا ہے؟ موسیٰ کے جیسا ہے. میرا بھتیجا محمد موسیٰ کے جیسا ہے. اچھا یہ کب کہہ رہے ہیں جناب ابو طالب؟ جب قرآن نازل نہیں ہوا ہے. ابھی قرآن نازل نہیں ہوا ہے. اب قرآن نازل ہو گیا, اس کے بعد قرآن کی آیتیں پڑھیے. پروردگار عالم کہتا ہے کہ انا ارسلنا الیکم رسولا کما ارسلنا الی فرعون رسولا, کہ میں نے تمہاری طرف ایک رسول کو بھیجا جس طریقے سے موسیٰ کو بھیجا تھا ان کی قوم کی طرف. پہلے کیا کہا جناب ابو طالب نے کہ میرا بھتیجا محمد موسیٰ کے جیسا. بعد میں قرآن نازل ہوا ہے, اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہاری طرف رسول کو بھیجا جس طریقے سے موسیٰ کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تھا. یعنی اللہ بھی یہی کہنا چاہ رہا ہے کہ محمد موسیٰ کے جیسا. آپ غور کریں کہ ابھی قرآن نازل نہیں ہوا ہے. اب مسلمان یہ کہے گا, ماننے کے لیے تیار تو ہوگا ہی نہیں کہ بھائی قرآن تو ابھی نازل ہوا نہیں, کیسے پیغمبر نے یہ جملہ کہہ دیا, پیغمبر کے لیے یہ جملہ کیسے کہہ دیا جناب ابو طالب نے. تو میں تو یہ کہتا ہوں تم مانو یا نہ مانو, لیکن اتنا ضرور ماننا پڑے گا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ قرآن نازل ہونے سے پہلے لوح محفوظ میں لکھا ہوا تھا. قرآن نازل نہیں ہوا تھا تو لوح محفوظ پر لکھا ہوا تھا. تو بھائی اب مجبوراً تمہیں ماننا پڑے گا کہ جس طریقے سے محمد لوح محفوظ کی تلاوت کرتے تھے اسی طریقے سے ابو طالب قرآن کے نازل ہونے سے پہلے لوح محفوظ کی تلاوت کرتے تھے. صلوات پڑھے بر محمد والے محمد. ابو طالب کے عرفان کی منزل یہ ہے, قرآن نازل نہیں ہوا مگر اس وقت بھی جناب ابو طالب لوح محفوظ کی تلاوت کرتے تھے. اچھا پیغمبر اسلام کے لیے کہا کہ محمد موسیٰ کے جیسا ہے, تو پیغمبر نے یہ احسان رکھا نہیں ہے, بلکہ کیا کہا کہ تمہارا بیٹا علی ہارون کے جیسا, تمہارا بیٹا علی ہارون کے جیسا. اچھا ادھر آپ دیکھیے کہ پروردگار عالم نے بھیجا تھا جناب موسیٰ اور ہارون کو فرعون کے دربار میں. جب دونوں گئے ہیں جناب موسیٰ اور ہارون دربار میں جب پہنچے ہیں تو فرعون ملعون سامنے بیٹھا ہوا تھا اپنے تخت پر, ایک طرف جناب موسیٰ ایک طرف ہارون. اب اتنے میں جیسے ہی فرعون نے کہا جادوگروں نے اپنی رسیاں ڈال دی, اور رسیوں کا ڈالنا تھا کہ وہ رسیاں سام میں بدل گئی,
اب सांप में बदलना था कि उधर परवरदिगार ने कहा कि ऐ मूसा तुम भी अपना आसा फेंको। जनाब मूसा और हारून ने भी फेंका, उनकी रस्सी, उनका जो असा था वो सांप में तब्दील हुआ और उन जादूगरों के सांपों को निगल गया। अब देखिए जैसे ही इगर निगलना था कि सारे के सारे जादूगरों ने बैक जबान कहा कि आमन्ना बिरब्बिल आलमीन व रब्ब मूसा व हारून, कि हम ईमान लाए रब्बुल आलमीन पर, मूसा हारून पर। अब यहाँ आप तवज्जो करें कि जनाबे मूसा के ज़माने में जो उस वक्त कलमा था वो 3 शख्सियतों पर मुश्तमिल था। भाई कलमा 3 शख्सियतों पर मुश्तमिल था। आमन्ना बिरब्बिल आलमीन, रब्बिल आलमीन यानी खुदा के ऊपर ईमान, मूसा के ऊपर, हारून के ऊपर। अब क्या कहा है इधर पैगंबर इस्लाम के लिए, क्या भतीजे मोहम्मद तू मूसा के जैसा और अली हारून के जैसा। तो अब अगर मूसा की उम्मत में कलमा 3 शख्सियतों पर मुश्तमिल होगा, तो चूंकि मूसा की उम्मत में 3 शख्सियतों पर मुश्तमिल है तो मोहम्मद भी मूसा के जैसे हैं। तो जो उम्मत मोहम्मद का कलमा होगा वो भी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पर ख़त्म नहीं होगा, बल्कि अलीउल वलीउल्लाह का नाम। सलवात पढ़े बर मोहम्मद वाले। भाई वो भी ख़त्म नहीं होगा, अलीउल वलीउल्लाह के ऊपर आना पड़ेगा। इसलिए कि वहाँ भी 3 शख्सियतों का तस्करा था और सबकी उन्होंने गवाही दी थी। तो ये आप देखिए जनाबे अबू तालिब की अज़मत को, हम और आप क्या पहचाने जनाबे अबू तालिब की अज़मत और इनके इरफान को। कोई नहीं बयान कर सकता मेरे अजीज़ों। ये उनके लाल, चूँकि आज जो ये शब है वो शब शहादत है 2 मासूमों की, लिहाजा पैगंबर इस्लाम की किफ़ालत की है, पैगंबर इस्लाम की हिफाजत की है। क्या मजाल है कि जब तक जनाब अबू तालिब ज़िंदा थे, किसी मजाल क्या थी कि जनाब पैगंबर इस्लाम की तरफ कोई आँख उठा करके देख ले। हम तन पैगंबर इस्लाम के साथ रहा करते थे और बिल्कुल उसी तरीके से जनाब अबू तालिब के बाद मौलाए कायनात ने पैगंबर इस्लाम की हिफाजत की है। उसी तरीके से उनके बाद इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने दीन की हिफाजत की है और उस दीन को बचाया है। किस तरीके से, अगरचे सुलह की है, मगर आप देखें उस वक्त का वो दौर था और इतना अजीब दौर था। इमाम हसन अलैहिस्सलाम का जो दौर था वाक़ईन बहुत कठिन मरहला था दूसरे इमाम के लिए। ऐसे ऐसे लोग थे कि बहुत सारे शिया कहने वाले उस वक्त इमाम के थे, मगर सारे के सारे लोग सच्चे नहीं थे। बहुत सारे, हत्ता कि आप ये देखें कि अब्दुल्ला इब्ने अब्बास के भाई उबैदुल्ला इब्ने अब्बास 5 लाख में ये भी बिक गए थे। यानी कोई नहीं था इमाम की तरफ से, चंद ख़ास शिया थे, उन्हें लेकर के नखीला की तरफ इमाम चले थे। क्यों नहीं इतने सारे पहुँचे? नहीं पहुँचा, कोई नहीं पहुँचा। वो तो जा कर के वहाँ के ऊपर सासा के बेटे ने जब लोगों को उबारा है तो लोग आए हैं इमाम की तरफ, वरना कोई नहीं था। आप देखें कि सुर्द खुज़ाई पैगंबर इस्लाम का सहाबी है, जब आया है दूसरे इमाम की खिदमत में तो कहता है कि अस्सलामु अलैका या मुज़िल्लल मोमिनीन, क्या मोमिनों को जलील करने वाले आप पर सलाम हो, अस्तगफिरुल्लाह। यानी वो ऐसा, ये पैगंबर इस्लाम का सहाबी है। यानी कितना ज़माना बदल चुका था कि कोई इमाम के साथ नहीं था। इमाम ने कहा कि अगर मैं जंग करता तो मेरे साथ कोई है नहीं, मैं कत्ल किया जाता, और मेरे साथ मेरा भाई हुसैन है वो भी मारा जाता। तो आप देखें कि पैगंबर इस्लाम की वफ़ात के बाद जो मसाए पढ़े हैं अहले बैत के ऊपर, वो पैगंबर इस्लाम की आंख बंद हुई है और मुसीबत की इब्तिदा वहीं से हुई है जब जनाब सैयदा ने यह जुमला कहा था कि सुब्बत अलैया मसाइब लौ अन्नहा सुब्बत अलल अय्याम सिर ललयालिया, कि है बाबा आपके बाद हम पर इतनी मुसीबतें पड़ी कि अगर रोज़े रोशन पे पड़ती तो स्याह रात में तब्दील हो जाती। उसके बाद मुसीबतों का सिलसिला शुरू हुआ है और इमाम हसन अलैहिस्सलाम का दौर आया है। तो चूँकि इमाम हसन अलैहिस्सलाम को बहुत ज़्यादा प्यास लगती थी, इमाम हुसैन को बहुत ज़्यादा प्यास लगती थी। खुद जनाब सैयदा फरमाती है कि जब मेरे दोनों बच्चे सोते थे तो मैं पानी कूज़े में ला करके रख देती थी और इमाम पानी पीते थे तो उसे ऊपर से कपड़ा ढक करके रखते थे
मगर इमाम को कई मरतबा जहर दिया गया, मगर जोधा बिनते अशज मलऊना ने जो इमाम को जहर दिया है वो इतना बारीक जहर था कि वो कपड़े के ऊपर से छान करके कूजे में डाला गया था। और जब रात को इमाम उठे हैं और प्यास का एहसास हुआ है, इमाम ने जैसे ही इधर पानी को पिया है, एक मर्तबा इमाम का ये जुमला है कि इससे पहले तो मुझे जहर दिया गया, मगर अब जो जहर दिया गया इससे पहले इतना ख़तरनाक जहर नहीं दिया गया था। ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे जिगर के टुकड़े हो रहे हों। अजरुकुम अलल्लाह। जैसे ही सुबह हुई है, जिगर के टुकड़े इमाम कै कर रहे हैं एक तश्त के अंदर। एक मर्तबा अपने गुलाम को बुलाया है और कहते हैं कि जाओ मेरे भाई हुसैन को बुला लाओ, ज़ैनब को बुला लाओ, मेरी शहजादी मेरी बहन ज़ैनब को बुला लाओ, अब्बास को बुला लाओ। गुलाम गया है, हुसैन आए हैं, ज़ैनब आई है, जनाबे अब्बास आए हैं। अब जैसे ही आकर के खड़े हुए हैं, एक मर्तबा इमाम हसन अलैहिस्सलाम बार बार उस तश्त में कि जिसके अंदर इमाम ने का जिगर का टुकड़ा था उसे बार बार इमाम कपड़े से ढकते थे। एक मर्तबा हुसैन ने पूछा कि ए भैया आप क्यों छुपा रहे हैं? एक मर्तबा हसन ने कहा कि अरे ऐसा ना हो कि मेरी बहन ज़ैनब देख ले, अगर मेरी बहन ज़ैनब ने देख लिया तो अरे वो बर्दाश्त ना कर पाएगी। मैं कहूँगा ए मौला, अरे ज़ैनब के दिल से पूछिए, करबला के मैदान में 70 कदम के फासले पर अरे भाई हुसैन शहीद हो रहा है और इधर जनाबे ज़ैनब आवाज दे रही है, ए उमरे साथ मेरा माजाया कत्ल हो रहा है और तू खड़ा हुआ देख रहा है। अजरुकुम अलल्लाह। उसके बाद इमाम हसन ने इमाम हुसैन से वसीयत की, कहा कि ए भैया मेरी शहादत के बाद मेरे जनाजे को मेरे नाना रसूल के बगल में मुझे दफन कर देना, लेकिन याद रखना मेरे भाई हुसैन अगर जालिम दफन करने ना दे तो फसाद बर्पा ना हो, वहाँ से आना और मेरी दुखिया माँ के बगल में मुझे दफन कर देना। अरे इधर इमाम की रूह कफ़ज़ उनसुरी से परवाज हुई, इधर तजहीज़ व तकफीन इमाम हुसैन ने की है और बड़ी इज्जत व शान के साथ रोज़े रसूल की तरफ ले करके चले हैं, मगर पहले से बनी उमैया के जालिम मौजूद थे। अरे जैसे ही हसन का जनाजा पहुंचा है, बनी उमैया के जालिम पहुंचे हैं, कहा खबरदार हम रसूल के रोजे में दफन नहीं होने देंगे। अरे उधर से जनाबे अब्बास आगे बढ़े, किसकी मजाल है कि जो मेरे भाई हसन के जनाजे को दफन होने से रोक ले। हुसैन आगे बढ़े, कहा ए भैया अब्बास सब्र करो, इसलिए कि भाई हसन की वसीयत है। अरे दिले ना खास्ता हसन के जनाजे को वापस लेकर के चले हैं, मगर अजीजो गजब हो गया। अरे हसन के जनाजे पर तीर बरसाए गए। अरे ये पहला जनाजा है कि जिसके ऊपर तीर लगा है और कब्रिस्तान से वापस घर आया है। अरे जब घर में ज़ैनब ने देखा होगा तो क्या आलम हुआ होगा। ए मेरे भाई हसन, तुम्हारे जनाजे पर तीर बरसाए गए। अजरुकुम अलल्लाह। अब लेकर के चले हैं उधर माँ की कब्र के करीब, जन्नतुल बकी में लेकर के गए हैं और जाकर के दफन कर दिया। बस अजीजो आखिरी जुमला है, हुसैन ने दफन कर दिया। मैं कहूँगा ए मौला आप बड़े खुश नसीब हैं, सिर्फ आपके जनाजे पर तीर लगा है, मगर इज्जत व एहतराम के साथ जन्नतुल बकी में आपको दफन कर दिया गया। मगर जरा करबला में आइए, अरे हुसैन की शहादत के बाद 3 दिन तक लाशा जमीने करबला पाउरियां पड़ा रहा। एक बेटा सज्जाद है, मगर इतना मजबूर है कि हाथों में हथकड़ी है, गले में तौके खारदार, कमर में लंगर है, इतना मजबूर है कि अपने बाप को दफन नहीं कर सकता। वसयालमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यमुनक़लिबी यनक़लिबून। एक मरतबा सूरह हमद और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमाकर मरहूम काज़िम अली वल्द नकी बैग सैयदा खानम वल्द आगा मरहूम की रूह को साल फरमा।